سارا یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. صدام 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 دام، اس میں جو پھنسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے ہی کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا. یہ تو سبھی مانتے ہیں. کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں. لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود، سب جانتے ہیں. بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان. حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالی کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی. 10 برس ہو چکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے. اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی شخص بتائے کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے شروع ہو گیا انیشیٹو. تو ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت. یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا.